مولائے روم کی مثنوی شریف میں ہمیں عشق مجازی اور عشق حقیقی کے درمیان فرق پر بہت سے نکات ملتے ہیں۔ مولائے روم کا عشق حقیقی ہے۔ اسی عشق مجازی اور عشق حقیقی کو بنیاد بناتے ہوئے مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، بے غرض نبود بگردش در جہاں، غیر جسموں غیر جانے عاشقاں۔ فرماتے ہیں دنیا میں جو بھی حرکت ہو رہی ہے وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہو رہی، سوائے عاشقوں کے جسم اور جان کے، کل کے عاشق نہ کہ جزو کے عاشق۔ جو جزو کا عاشق ہوا وہ کل سے دور ہو گیا۔ کل سے مراد مولانا روم اللہ پاک کی ذات پاک کو لے رہے ہیں، جبکہ جزو سے مراد مادی دنیا کا ساز و سامان ہے۔ چونکہ جزو عاشق جزو شود، زود معشوقش بکل خود رود۔ فرماتے ہیں جب کوئی جزو کسی جزو کا عاشق ہوا تو اس کا معشوق بہت جلد اپنے کل کی طرف نکل گیا۔ یعنی جب ایک انسان کسی مادی ساز و سامان سے محبت کرتا ہے تو وہ بہت جلد فنا ہو جاتا ہے۔ ریش گاؤ بندہ غیر آمدے ہو، غر کا شد کفے در ضعیفے در زدے ہو۔ فرماتے ہیں وہ بیوقوف اور غیر کا غلام بنا، اس نے کمزور پر ہاتھ مارا اور فنا ہو گیا۔ ہم چوانے ابلا کے تابے آفتاب، دید بر دیوارو حیراں شد شتاب۔ فرماتے ہیں اس احمق کی طرح جس نے سورج کی روشنی دیوار پر دیکھی اور حیران و پریشان ہو گیا۔ عاشق دیوار شد کائیں باز یاست، بے خبر کہاں عکسے خورشید سماست۔ فرماتے ہیں وہ بے خبر دیوار کا عاشق بن گیا کہ یہ پر نور ہے، مگر یہ نہ سمجھ سکا کہ یہ جو روشنی دیوار پر پڑ رہی ہے وہ تو سورج کی روشنی ہے۔ چون با اصل خیش پیوستاں زیا، دید دیوارے سیاہ مادہ بجا۔ فرماتے ہیں جب وہ روشنی اپنی اصل یعنی سورج سے جا ملی تو اس احمق نے دیکھا کہ کالی دیوار اپنی جگہ پر کھڑی ہے جس کے اوپر کوئی روشنی نہیں۔ او بماندہ دور از اصل خویش، سیئے زائے رنج باطل پائے ریش۔ فرماتے ہیں وہ اپنی طلب سے دور ہو گیا، محنت ضائع گئی، تکلیف آئی اور پاؤں زخمی ہو گئے۔ ہم چو سیادے کے گیرد سایہ، سایہ کے گردد اورا سرمایہ۔ مجاز کی عاشق کی مثال اس احمق کی طرح ہے جو سورج کی بجائے سایہ کو پکڑے اور اپنے اصل سرمایہ سے دور ہو جائے۔ مولانا روم کا ان تمام تر نکات کو بیان کرنے کا مقصد انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ اے حضرت انسان، تیری اصل وہی پاک باری تعالیٰ کی ذات ہے جہاں سے تو آیا اور جہاں تو لوٹ کے جائے گا۔ لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے اپنے اصل سرمایہ کی جانب ہجرت فرما اور اس تمام تر مادی چمک دمک سے دور ہو جا جو کہ اس سائے کی طرح ہے جو دیوار پر پڑ رہا تھا اور اپنے وقت آنے پر، روشنی غائب ہونے پر دیوار کو خالی چھوڑ گیا اور اپنی اصل کی جانب لوٹ گیا۔